لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں دل دی گہرائی نال حضرت مولانا محسن بلال صاحب اور انہاں دی اہلیہ واسطے دعا گو ہاں جنہاں تواڈے اس پسماندہ علاقے وچ قرآن و سنت دی خدمت کرن دی سعادت حاصل کی ہے۔ کارکردگی سن کے میرا دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا ہے۔ ضرورت بھی بڑی ہے اس علاقے وچ، خصوصاً مستورات دے اندر دین دی محنت کرن دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رب العالمین اس گھرانے دے ذریعے تساں علاقے دے لوگاں دی ضرورت پوری کیتی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جتنے بھی مدرسہ دے معاون دوستو، میں دل دی گہرائی نال دعا گو ہاں کہ اللہ کریم تواڈی جان، مال، عزت، آبرو، رزق، اولاد وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔
سبق جرا عرض کرنا ہوئے ہے کہ ایمان والی دولت تو بعد اس کائنات دے اندر اللہ کریم نے ایک ایسی نعمت بڑھائی ہے کہ اس نعمت دے تحفظ اور بقا واسطے انسان سب کچھ دات لا چھڑے دے، لیکن اس نعمت دے اتے کوئی غیرت مند بندہ کسی قسم دی سودا بازی نہیں کرے گا۔ ایمان والی نعمت، ایمان والی دولت تو بعد انسان نو مال قربان کرنا پیے تیار، اولاد قربان کرنی پیے تیار، جائیداد قربان کرنی پیے تیار، دنیا دے سارے اسباب چھوڑنے پین تیار، حتیٰ کہ قیمتی ترین جان بھی قربان کرنی پہ گئی ہے۔ انسان جان دی قربانی تو بھی پیچھے نہیں ہٹدا، لیکن او جیری نعمت ہے، جیری نعمت نہ ہے عزت دے اتے کئی قسم دی سودا بازی کوئی غیرت مند بندہ نہیں کر سکتا۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت، اگر عزت کا معیار دولت ہے تا قارون جیسے دولت مند اللہ جینا زمینی کیوں اتار چھوڑا؟ عزت کا معیار اللہ دے نزدیک حکومت تے اقتدار تے بادشاہی ہے۔ فرعون جیسے حکمران نو اللہ نے زندہ بحیرہ کلثم دے اندر ٹبیاں لے لے کے غرق کیوں کر چھوڑا؟ اگر عزت کا معیار اللہ دے نصیب حسن و جمال ہے تو ابو لہب جیاں حسین و جمیل بندہ جہاں اصل نام تھائی عبد العزہ، ابو لہب اس دی کنیت شولے والا جس کے لئے ٹرے ہاں رخسارہ وچو حسن و جمال دیاں لیٹا نکل دیا ہن، اگر حسن و جمال اللہ دے ہاں عزت کا معیار ہے تو ابو لہب جیاں سونا جہنم دا بارن کیوں بن گیا؟ اے توڑے سارے بڑھائے ہوئے معیار ہی عرضی، اللہ دے ہاں عزت دے معیار اے نہیں۔ اور جرا سبق سناون لگا اس سے غور کرے اور دل دی تختیاں تے میرے لفظ لکھ لیں۔ قرآن پاک میرے ہاتھ ویچے، میں باوسو ہاں اللہ دا گھرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھ چھوڑے، جیرے بندے دے دل وچ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نہیں، اللہ دے ہاں ایسے بندے دی کوئی عزت نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور مثال سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آیت نمبر 10، یہ پہلی سطر ہے، سورت نام سورت الحجرات 26واں پارہ۔ فرمایا شک نہ کریں کائنات والو، پکی گلے یقینی گلے سارے ایماندار آپس دے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائیوں دے درمیان کوئی اختلاف ہو ونجے تو انہاں دے درمیان صلح کراونیے، تے صلح کراون دے دوران واتقوا اللہ، اللہ کریم تو ہی ڈردے روے، لعلکم ترحمون۔ ایماندار بھائیوں دے درمیان صلح کراون نال تے صلح کراون دے دوران اللہ دا ڈر دل وچ رکھن
نال تاں تساں رحمت دے مستحق بن سکدے ہو۔ حدیث پاک وچ آیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے مسجد قباء دے قریب جڑا قبیلہ رہندا ہے ایمانداراں دا بنی عمرو ابن عوف، انہاں مسلماناں دے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت نال لا کے صلح کراون واسطے روانہ ہو گئے۔ اور میں سبق روک چھوڑے دو حدیث سنی لو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ لوگاں دے درمیان صلح کراوے، ایک بندے نال گل کرے دوسرے بندے نال صلح دی گل کرے، ایک پارٹی نال صلح دی گل بات چلاوے دوئی جماعت نال بھی صلح دی گل بات چلاوے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلح دی گل بات کرن والے بندے نوں اللہ ہر کلمے دے بدلے وچ غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے۔ اساں تے لوکاں نوں لڑا کے خوش کینے ہیں نا، جھگڑا بدھا کے خوش کینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ مینوں یاد راجہ مغفور اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلح دی گل بات کرن والا بندہ صلح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تا بعد دا معاملہ ہے۔ جس ویلے صلح دی کوشش کرن والا بندہ گل بات کر کے واپس مڑ کے آندے نہیں بندے دے سارے پچھلے گناہ معاف کر چھوڑے دے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک دے لفظ ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے صحابہ کرام دی جماعت اللہ نے انسان دے جسم دے اندر 360 جوڑ پیدا کیتے، ہر انسان دے ذمہ ضروری ہے روزانہ 360 جوڑوں دے بدلے وچ 360 صدقے اللہ دے نام تے روز کیتے کرے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے حضرت اسد غریب دے مسکین بندے ہیں، روزانہ 360 صدقے کرن دی سارے اندر ہمت تے طاقت نہیں۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مشکل کم نہیں، حضرت 360 صدقے روز۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رستے تے کوئی تکلیف دیون والی چیز پئیے اس رستے تو ہٹا دیونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ جرا بندہ سامان دی گٹھڑی نہیں چاہ سکدا، سامان دی گٹھڑی اس نال چواونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ جرا بندہ سواری دے سوار ہونا چاہتا ہے اس کو سواری تے چڑھن واسطے امداد دیونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ جرے بندے نو رستے دا پتہ نہیں توڑے تو رستہ پوچھ دے اس کو سیدھا رستہ نامنا اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ تے دو لڑن والے مسلمانوں دے درمیان صلح کراونا اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ حیران ہو گئے، اساں لڑا پھڑا کے خوشی نے لوگ لڑتے رہے نساں تاڑیاں مارنیاں، گلاں کوڑیاں ہو گئی ہیں، ناراض ہو گئے نہیں جی ہو گئی تھکے تو قرآن و سنت دے مسئلے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء دے پاسے روانہ ہو گئے۔ قبیلہ بنی عمرو ابن عوف کے درمیان صلح کراونی آئی۔
پچھو نماز کا ٹائم تھی گیا صحابہ کرام انتظار وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھاونی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار وچ ٹائم گزرتا گیا حتیٰ کہ نماز دا ٹائم بالکل تنگ ہون لگ گیا تو نماز کا ساتھ ہی دی حضور تا واپس نہیں آ رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی تو سامنا دلال دے مسلح تے آگے جماعت کراؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دی تنگی نو ویکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح تے آ گئے حضرت بلال نے تکبیر پڑھیے اقامت پڑھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرائیے اللہ اکبر نماز پڑھے دے پین قرآن پاک دی تلاوت پہ کرے دن بخاری شریف دے اندر لفظین کان ابو بکر رجلا بکان اذا قرأ القرآن رواہ البخاری جس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھنا اتنا زیادہ رونے ہن جو ویکھن والا نو بھی ترسا داؤں صدیق اکبر تے تلاوت شروع نماز صحابہ کرام پیچھے صدیق اکبر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خیال حضور سیدی عظمت سنا نہیں ہے ماشاءاللہ تاں پتہ لگے جو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں مسجد دروازے تھے آپ سواری تو اترے مسجد شریف دندر آپ نے قدم مبارک رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی پچھلی صف دندر پہنچ گئے صحابہ کرام تھوڑا تھوڑا رستہ دے دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگوتیوں دے گئے آندیاں پہلی صف دندر آمنہ دلال پہنچ گئے جاگو ذرا سارے جاگ دے کسی بھی مکتب فکر دا دوست میری گل سندا پیا ہوئے تو میں انصاف دی دعوت دینا دین جھگڑے فساد دا نا نہیں دین لڑائی مار کٹائی دا نا نہیں دین قتل و غارت دا نا نہیں دین تا پیار محبت دا نا ہے اللہ واسطے انصاف کرو بخاری شریف کی حدیث ہے میں حوالے دا ذمہ دار ہوں اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہوں دے تو صدیق اکبر مصلی تے آمیں نا چپ کر بیٹھ نہیں جی میرا بھائی ہر جاتے موجود ہونا حاضر ناظر ہونا میرے اللہ دی شان ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے قرآن ہے سورت دنا سورت المجادلہ یہ میرے سامنے 28 پورا اور قرآن امین دا قرآن پاک فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثت اللہ و رابعہم یہ آیت نمبر 7 ترے بندے مشورہ کرے دے پین چوتھا اللہ کریم نالے ولا خمسط اللہ مشورہ کرنا لے بندے پنجوں میں چھیمہ اللہ کریم نالے ولاد نامن سالک ولا اکسرا اللہ وماہم اینما کانو بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن جیڑی جگہ دینی ہومن اللہ کریم نالے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے نال یقین کمال مکمل تے
ہوئی ہوں دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں سبحان اللہ جیرا اعلان اللہ دے قرآن دا وہ اعلان جھنگ دے حضرت باؤ سلطان دا رحمت اللہ علیہ اچھا میں سورۃ المجادلہ دی تلاوت کی تیئے ہر قید نال اللہ ہے تے ہر وقت اللہ ہے اے سورۃ المجادلہ اے لکھا ہے مدنیتون اے مدینہ شریف دے اندر نازل ہوئی ہے میں کوئی اور قرآن پاک دی سورت کھولن لگا اے سورۃ الانبیاء میرے سامنے آ گئی ہے ہر سورت دے شروع وچ لکھا ہویا ہے اس سورت دے شروع وچ بھی لکھا ہویا ہے سورۃ الانبیاء مکیاتون اے مکی شریف دے اندر نازل ہوئی ہے 114 قرآن پاک دیا سورتاں آمنہ دلال مکی شریف وچ قرآن نازل ہویا تے مکی سورتاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے قرآن پاک نازل ہویا تھا مدنی سورتاں دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں دے تا مکی تے مدنی سورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے قرآن منن والا کیڑا ساتھی اللہ دا نام اونچا گھنسی ہر جہاں دے موجود تے حاضر ناظر کون ہے یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا اللہ راضی انہیں کھاد گھرنی ہے تحقیق کریں دیو کپڑا گھرنا ہے تحقیق کریں دیو جتی گھرنی ہے تحقیق کریں دیو قرآن دے مسئلے دی تحقیق نہیں کرنی اکھی نوٹ کے ہر کہہ دے پیچھو ٹور پونا ہے یہ جو سامنے قرآن ہے گھرج ویکھو میں حوالے بھی کھیتا بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد نبی شریف صحابہ کرام رستہ دے دے گئن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مکوتیاں دے گئن آپ پہلی صف دے اندر آپ پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی پتہ نہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچے نماز وچ ان میرے ہتھاں نو ویکھنے ساتھیاں مسئلہ سمجھنا ہے صحابہ کرام نے ہتھاں دے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے ہتھاں دی آواز اونچی ہوئی اور کافی سارے بندے جو ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارے ان کا آواز تو ہونی ہو زیادہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو اور امام اگے کھلوتا ہوئے مصلی تھے سجے کھبے نمازی امام نو نظر آنے انہوں سجے کھبے ساتھی نظر آنے پہ اللہ ایتا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے نماز ویچا حضرت صدیق اکبر پیچھو دے ہٹن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کی تین مکانہ کا اپنی جگہ تے ٹھہرے رہو نماز پڑھائی رکھ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہنا صدیق اکبر دی شان دا مقابلہ کون کر سکتے ہیں صحابہ وچوں ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہرت احمد چڑیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہو سی جرا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑھیا تو نماز پڑھائی رکھ میں پیچھے پڑھنا چاہتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھو تے ہٹین سمیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی دے تشریف گھن گئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاونی شروع کر دیتی ہے اے اللہ دے محبوب دی عظمت جتا آمنہ دے لال موجود ہو میں اتھا صدیق اکبر نوی مسلح سبحانہ دی کوئی اجازت نہیں جنہیں ویلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر ہے آمنے دو گلہ کی تیاں ہی گل کی تی صدیق
بخاری شریف میں لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو مردوں سے مسئلہ یہ ہے امام اگر نماز اندر پھردا بھی ہے امام توجہ نہیں ہونی ہے تو مردوں چاہیے مرد اچھی آواز نہ رکھن سبحان اللہ تاکہ امام متوجہ ہو بنے کہ نمازی میں توجہ نہیں ہونا چاہتے نا. اگر مردوں خیال نہیں رہا عورتاں کھلوتی جماعت وچ عورتوں نے زبان نال سبحان اللہ نہیں آکھنا کیونکہ عورت دی آواز دا پردہ ہے. عورت نے ہاتھ دے اتے ہاتھ مارنا ہے وقت تسبیح ہاتھ دے اتے ہاتھ مارے نا تاکہ ہاتھاں دی آواز نال امام سمجھ لوے کہ میں نماز دے اندر بھولدا پیا. میرے ساتھیوں تساں ہاتھاں تے ہاتھ نہ مارنے تساں تا آکھنا سبحان اللہ. یہ ہاتھ دے اتے ہاتھ مارنا یہ عورت واسطے مسئلہ ہے مرداں واسطے نہیں. ہن گل نوں سمجھنا میں سبق روک چھوڑا ہے. عورت ہاتھ دے اتے ہاتھ مارے ہاتھاں دی آواز پہنچاوے امام صاحب تک. عورت نے زبان نال سبحان اللہ نہیں آکھنا کیونکہ عورت دی آواز دا پردہ ہے. ہن تو حالات ہی کون ہی رہے شادیاں ہوندیاں پئیاں ڈانس کرے دیاں پئیاں نچدیاں پئیاں گانے گا دیاں پئیاں پوری کالونی سندی پئی ہے. ہن تو سا ناراض ہو گئے زنانیاں تے کنٹرول کونی نا. آؤ ہن مسئلہ سنو. 18واں پارہ سورۃ سورۃ النور اللہ کریم فرمانے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31. خبردار ایک حوالہ جنگلی میں رکھی ہوئی ہے دیکھو پہلی سطح ہے. اپنی چار دیواری تے ویڑے وچ عورت کم کاج ودی کر دیئے برتن دھو رہی ہے کپڑے دھوندی پئی ہے سالن پکاونا ہے. اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان بی بی اپنی چار دیواری تے ویڑے دے اندر چلنے ویلے زور نال زمین تے قدم نہیں رکھنا. متا زور نال دے زمین تے قدم رکھا تیرے پیراں نے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن لوے. ترجمہ سا پڑھنا نہیں مسئلے قرآن دیکھی میں سمجھ آمیں. اپنی چار دیواری وچ عورت نو زور نال زمین تے پیر رکھن دی اجازت اللہ نہیں دتی. حاجت عمرے تے جا رہی ہے عورت مرد نے اچھی آواز نال آکھنا لبیک اللہم لبیک. عورت حاجت عمرے واسطے جا رہی ہے اچھی آواز نال عورت نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال لبیک آکھے تے ثواب نہیں گناہ ہے. جے کر اپنے گھر وچ عورت نماز پڑھدی پئی ہے تے نماز دے اندر اچھی آواز نال تلاوت کیتی قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر. عورت دی نماز والی تلاوت دی آواز گھر تو باہر پرائے بندے سن لئیے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. میری ماما بھیڑا سنیں میرا دل خوشی تو مدنی صاحب جس میں لسٹ سنائیے نا فلانے فلانے دوستیاں بیٹیاں مدرسے دے اندر 2 سالہ کورس پہیاں کرو دیا میرا دل خوشی تو باہ ہو گئی ہے. دنیا دی تعلیم ہے وہ تعلیم ہے اتنے تک آ گئے کالج تے یونیورسٹی دی لڑکیاں دے بازو یہ ساری جگہ خالی ہے اتنے تک بازو آ گئے قمیض دے سر تے دوپٹہ نہیں مردہ نال مشابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ورجلا حدیث لفظ ہے جیری عورت مردہ نال مشابہت اختیار کرے دیئے
جنت دی خوشبو تو بھی معروم راسی کپڑے ہوئے پاوے جی میں مردان دے ہوندے نا فیشن دے ڈیزائن ہوئے بڑھاوے جی میں مردان دا ہوندے ورجلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورت بد نصیب نو جنت دے اندر داخلہ بھی نصیب نہیں ہونا آسان دا ٹائم ہوئے عورت نو آسان پڑھن دی اجازت نہیں اور میں نو بھی کھائے تے میں خلاصہ سناواں زور نال زمین تے گھر وچ قدم رکھن دی اجازت نہیں اچھی آواز نال عورت نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں نماز دے اندر اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں آسان پڑھن دی عورت نو اجازت نہیں تے شادیاں تے گانے گا کے ربیع الاول دے مہینے وچ میلاد دے نا تے شعر و شاعری پوری کالج نوں نہیں سناون دی کیویں اجازت مل گئی ہے یہ گل کیوں سمجھ نہیں پئی آندی جدے پیسے بڑھدے پین تے مال بڑھدا پے او تانوں یہ حدیث کیویں سنے سی میں نو تو نہ نوٹوں دی لالچ ہے نہ ووٹوں دی لالچ ہے میں تو سنے دا بیٹھا حضور فرمائے عورت واسطے مسئلے ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارے عورت دی آواز باہر نہ منجے سن دے بیٹھے ناراض ہو گئے ناراض ہوئے نہ تا عورتہ ہوئے نہ دوسرا کیوں ناراض ہو عورت دی آواز دا بھی پردہ شریعت وچ تے یہ بھی مسئلہ دوستانوں بھی کھینا ہونا باوی پارا پہلا صفحہ فرمایا فلا تخزن بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اگلی میں رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 38 سے پہلا صفحہ ہے باوی پارے دا حضرت سلطان العارفین حضرت باو سلطان رحمت اللہ نے فرمانے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا قرآن والے پاسے دل پھیرنا ہے تسبیح خالی نہیں پھیرنی مسلمان تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا پڑھ کے جاگ بنا لطھ جمدے نہیں باہو توڑے لال ہوئے نہ کڑھ کے یہ حوالہ ہے دل پھیرنا ہے دل قرآن کو اگلی رکھی بیٹھا اے چوتھی سطح ہے میری مسلمان ماما بھیڑا سنیں انہاں واسطے مسئلہ ہے اللہ فرما دے فلا تخزان بالقول مرد کوئی نہیں گھر وچ کام کار واسطے گئے ہوئے باہر بازار وچ زمین تے دکان تے اللہ فرما دے کوئی دروازے تے غیر محرم بندہ آ گئی مائی بی بی عورت مسلمان آمن والے بندے دا بھائی نال کم میں خامد نال کم میں مسلمان عورت دروازے تے آمن والے غیر محرم بندے نال نرم لے جنال گل نہ کرے سخت لے جنال جواب دے فیتمع الذی فی قلبہ مرض اگر تے نرم لے جنال جواب لیتا انہوے او بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ تھی ونجے سخت بھائی دروازے تے نہ کھڑو چلا وان ابا گھر کو نہیں سن دے بیٹھے ہو کیوں دروازے تے کھڑوتے ہیں چلا وان بھائی فلانے ٹائم آسی چکر لاوے دروازے تے نہیں کھڑو منا تھوڑی تے کو کھولو تھوڑی جی کرو دیکھو اللہ میں گل لمبی کرو فرمایا نہیں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا
معروفا دروازے تے آن والے پرائے بندے نال لمبی لمبی گل بھی نہیں کرنی اگر تے لمبی گل کیتی محلے والا نو شک نہ پے ونجے اے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا اس دروازے دے کھلوتا ہوئے شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جگہ تو ہی بچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسجد نبوی شریف اعتکاف دی حالت رمضان شریف دا مہینہ آئی رات دا ٹائم آئی رمضان شریف دا آخری عشرہ ہے بالکل نال حجرہ آئی آپ دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر آ گئی حضور سینال کوئی ضروری گل کرنا چاہتی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل بات کرے دے بی بی جس ویلے جاون لگی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال ٹر پے یہ مسجد کا حال ہے وہ مسجد کا سین ہے باہر تو اس بیٹھے ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سین دے اندر کھلوتے نہ بڑی بیوی نال گل پہ کرے دن ادھی رات دا ویلا ہے مسجد نبی شریف ہے نال رستہ آئی دو صحابی جا رہے ہیں انہاں ویکھا اللہ یہ تو حضور سائیں کسی عورت نال گلاں کریں دے کھلوتے مسجد نبی دے سین وچ او دونوں تیز تیز قدماں نال ٹر پے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما آپ نے فرمایا اگاں تے نہیں جاونا ایتھے ہی کھلو جاؤ اگاں نہ جاوے دونوں کھلو گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غور نال دھیان نال سن لو اے جڑی عورت نال میں مسجد صحن وچ گلاں کردا کھلوتا میری اپنی بیوی ہے اے سیرت سنائی نہیں گئی تانوں دونوں حیران ہو گئے حضرت ایک گل تساں کیوں سنائیے اسی موقع تے آپ نے کھلوتے کھلوتے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم آپ نے فرمایا میرے دونوں ساتھی سن لو شیطان بندے کی میں چلتا ہے جویں بندے دا خون چلدا ہوندا ہے میں کہتا ہوں میں دس چھوڑا مت تورے دل دے اندر وسوسہ ونجے آمنا دلال کیڑی عورت نال گلاں کرے دے پیان تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے دروازے تے آون والے پرے بندے نال نرم لہجے نال گل نہ کرے لمبی گل نہ کرے مطلب محلے نال سب پہ وجے کیوں کھڑوتا ہے بندہ ایمان نال دسو قرآن میرے سامنے ہے انصاف کا کرو چا ان اصولوں دی پابندی کرے دے تے سارا ماحول خراب ہو سکدا قرآن دے اصول چھوڑے سے حدیث دے اصول چھوڑے سے سارا ماحول خراب ہو گیا عورت دی آواز دا پردہ میرے ساتھیوں تساں ہاتھ دے اوتے ہاتھ نہ مارنے سبق بھول گئے یاد ہے باہر والے ساتھیوں کو بھول گیا سبق یاد ہے وہ صحابہ نے ہاتھوں دے ہاتھ مارے آنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء یہ تا عورت واسطے مسئلہ جو ہاتھوں دے ہاتھ مارے کیونکہ عورت دے نام دا بھی پردہ ہے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے عورت دے جسم دا بھی پردہ ہے کوئی سوال کرے مدنی صاحب ہن لسٹ پڑھیے نا کسی بیٹی دا نام نہیں چاہنا کیوں عورت دے نام دا بھی پردہ ہے اللہ نے پورے قرآن پاک وچ کسی عورت دا نام نہیں لیا صرف حضرت مریم دا نام ہے تے حضرت مریم دے نام لون وچ بھی اللہ دی حکمت ہے اے میرے سامنے لاواں پارا سورت دا نام سورت التوبہ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہ آیت نمبر 3 میں انگلی رکھی ہوئی ہے عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے حالانکہ اللہ بیٹیاں تو بھی پاک ہے
مسئلہ سمجھاون واسطے حضرت مریم دا قرآن جنا لیا ہے فرمایا والمسیح ابن مریم اگلی آیات عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا بیٹا نہیں مریم دا بیٹا ہے خلاصہ سنو عیسائیانو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ بی بی مریم دا قرآن جنا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا تا لابے دا نام لیا یہودی میں ایک حوالہ تو سنے نا حیران ہو ونجو یہودی آکھن لگے حضرت مریم پاک دامن بی بی نہیں میں لفظ بڑے محتاط بولیں میں لوس ٹاک دا مخالف ہوں حضرت مریم پاک دامن بی بی نہیں یہودی آکھن لگے بغیر خامت دے کی میں پتر پیدا ہو سکتا ہے اسا یہودی نئے منے دے اللہ نے قرآن پاکی جواب نازل کیتا ہے اے میرے سامنے تیسرا پارا سورت دنا سورت آل عمران فرمایا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم آیت نمبر 59 سورت آل عمران تیسرا پارا یہودیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے بارے غلط زبان استعمال نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام والی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کیتے او میں اللہ کریم دی قدرت دے شاہکار میں عیسیٰ علیہ السلام نو بڑھائے جسی امت ہے میں اللہ تعالیٰ کا دے رہا حضرت آدم نو پیدا کیتم جسا ابا ہی کوئی نہیں دے میں کوئی نہیں اگر میں اللہ بغیر ابے تے بغیر امہ دے آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکتا تا بغیر ابے دے صرف امہ بھی چوں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پیدا کر سکتا سبحان اللہ کیا مسئلہ سمجھ آیا صرف حضرت مریم دا نام قرآن وچ کسی اور دا نام ہونی اے بھی عیسائیاں نو سمجھاون واسطے اللہ نے مریم دا نام لے مسئلہ سمجھا چھوڑے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے جسم دا بھی پردہ ہے عورت دے نام دا بھی پردہ ہے نکاح نامہ مجبوری طلاق نامہ مجبوری رجسٹری تے انتقال دے کاغذات مجبوری جتنے توڑی کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت نا دا پتہ بھی غیر محرم نہیں چلنا چاہیے الیکشن آسن اعلان ہو گیا نا 8 فروری نو پہنے لگے کھڑو دن فلانی جڑی فلانی عورت ووٹوں دے اٹھی فوٹو لگے کھڑو دن آؤ جی ہائے ہائے قرآن حدیث نہ خالی لے آپ سے زبانی دعوے کیتے سے عمل نہیں کیتا عورت نہ دا ہی پردہ ہے آواز دا بھی پردہ ہے تے نمبر 3 عورت جسم دا بھی پردہ ہے حدیث پاک سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا کاسیات آریات مائلات ممیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بے شمار بیبیاں بے شمار عورتاں کپڑے پاک بھی بے لباس حسن او کیویں اتنے باریک کپڑے انہاں پاونے پورا جسم میں چن دے راوڑے ایمان نال دسو اج جو وقت آ گیا کہ آ گیا اتنے تنگ کپڑے پیسن پورے جسم دے اعضاء وچ چن دے راوڑے یہ کوئی معمولی جرم ہے عورت واسطے باریک کپڑے پا کے جسم بھی کھاون والی عورت تنگ کپڑے پا کے جسم دے اعضاء ظاہر کرن والی عورت آپ نے فرمایا لا یجدن ریحہا وان ریحہا لا یوجد من مسیرت قضا و قضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باریک کپڑے پا کے جسم بھی کھاون والی عورت تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرن والی عورت 500 سال دے سفر تو آمن والی جنتی خوشبو تو بھی محروم راسی تھوڑا میرا کوئی جرم کو نہیں جو اسا باریک کپڑے آپ خرید کر کے دے دیں گھر جو اے پا اسا فرشتے بڑے بیٹھے ہیں ساری کوئی غلطی نہیں عورت مجرم ہے اسا اس کو بد کے مجرم ہے جو اسا آپ خرید کے دیتے ہیں باریک کپڑے ناراض ہو گیا وہ نہیں
نہیں جی سنو قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ 18واں پارہ سورۃ النور یہ میرے سامنے رب العالمین دلا رہے کتاب سورۃ النور کھلی ہوئی ہے میں انگلی رکھی ہوئی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ایک انگلی میں رکھی ہوئی حوالہ بھی ہے قرآن دی زیارت بھی ثواب ہے اپنی چار دیواری وچ اپنے بہڑے وچ اپنے گھر دے اندر عورت چلدی ودی ہے گھر دے کم کاج ودی کردی ہے فرمایا مسلمان بی بی مسلمان عورت اپنے بیڑے تے چار دیواری وچ چلدے ویلے اپنے دوپٹے نال اپنے گریبان تے سینے نو کل کے رکھ حالانکہ گھر میں کوئی غیر بندہ نہیں محرم بندے نا ابا ہے بھائی ہے خامد ہے بیٹا ہے چاچا ہے ماما ہے انہاں نال عورت دی شادی بھی جائز نہیں شریعت وچ اے تا محرم رشتہ دار انہاں ابا ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے خامد کیوں نہ ہوئے او گھر دے اندر موجود ہیں عورت دا انہاں تو پردہ تا نہیں لیکن انہاں اپنے محرم رشتہ داراں تو بھی سینہ کر کے رکھ قرآن دے لفظ ہے ساریاں ماما بھیڑا دے گھر تو باہر تو پٹے اتر گئے جسم تو برکے اتر گئے میں غلطہ کرے نا تو سن ناراض سی ویسو تو آدھے علاقے تا سن عورتوں دا برکہ ویکھن واسطے ترس گئے ہیں مولانا محسن آج تیرے مقتدی سارے ناراض ہیں میرے سے قانونی والے پکے ناراض ہیں سبحانی والے مولوی صاحب کا کوڑے مسئلے شروع کر دیتے ہیں برکہ ویکھن واسطے ترس گئے خدا دی قسم تے مرداں تے اعتبار ہے کونا بھئی اچھی شے لگے تینوں کیڑا پتہ لگ دے میں شاپنگ کرنا آپ ایسا واہ بھائی واہ اکبر آنکھائیں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں حیرت قومی سے کڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا میں پوچھے تیرا برکہ کیوں نہیں پردہ کیوں نہیں آنکھا لگی ابے دی عقل تے پردہ آگی ہے بھائی دی عقل تے پردہ آگی ہے تا میرا پردہ اتر گئی ہے آؤ ہن مسئلہ سنو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سینہ کاج کے رکھ اپنے دوپٹے نال ان تواڈے سارے علاقے لو کرن واسطے ویلیاں تے اپنے دوپٹے نوں انچ انجا گل دیکھدے بیٹھے جی ہاں انجے میں نے طریقہ تو نہیں آتا ہوں کچھ میں نیڑے لگ گیا میں شہری بندہ وہ دوپٹہ ہوئے نا اس انچ وہ سینہ جو کجڑا ہے یہ کڑ دے ہوتے سٹی بدی اللہ ہائے ساڑیاں غیرتاں کی تھا چلی قرآن دینا اصولت عمل کرے دے تو سارا ماحول کی میں کندہ ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی جھولے میں سر مبارک رکھ کے پہلی بی بی آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل فرشتہ ملک الوا گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے سر دے بال نظر من لگ گئے پوچھن لگی حضرت میں سر تو دوپٹہ لہا چھوڑے اور جبریل کھلوتے یا چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تا واپس چلا گیا اچھا میں دوبارہ سر کجے دیا سر تے دوپٹہ رکھانے سر دے بال کج چھوڑے نے حضرت ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل واپس آ گیا بی بی خدیجہ کھنگی حضرت اے واقعی اللہ کریم دی طرف آیا ہوا جبریل رحمت اللہ فرشتہ ہے کیوں جتا سورن دے سر تو دوپٹہ اتر بنگے اتر رحمت فرشتے نہیں آندے ہوندے
ساڑیاں ماں بھیڑا دے سنہ تو دوپٹے اتر گئے جسم تو چادرہ اتر گئی رحمت کی تو آوے گھر گھر فساد جھگڑے ہی لڑائیاں ہی آپس سے تاریخ کیوں اللہ دی رحمت تو محروم تھی گئے ہیں جن میں انہاں چیزاں دی پابندی چھوڑی سے اللہ دی رحمت منہ موڑ گئی ہے آؤ سبق دے اے بھی حدیث پاک سنگھنو یاد آ گئی ہے تو عام صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں بیٹھی ہوئی نا آپ دے نال نبینا صحابیاں دا پیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو پردہ کر لو دوئے گھر والیاں آنکھن لگی حضرت او تا نبی نے سنو بیخ نہیں سکدا پردے دا کیا مطلب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی اور نبی نے تانوں ویکھ نہیں سکدا تساں تے ویکھ سکدیاں ہو کیویں مرد واسطے مسئلہ غیر محرم عورت نو ویکھنا حرام ہے انہی عورت واسطے بھی مسئلہ غیر محرم مرد نو ویکھنا حرام ہے اگلا مسئلہ سنو ساتھی بیٹا بہرو میرے ویکھو قانونی فوتگی ہو گئی ہے ساریاں بیبیاں پہنچ گئیاں میت دے گھر میں نے چہرہ تا بھی کھوا اگر فوت ہونے والا بندہ غیر محرم موت تو بعد عورت واسطے غیر محرم میت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے افسوس واسطے جاوے کوئی منع نہیں تعزیت واسطے جاوے ارمان واسطے جاوے لیکن فوت ہونے والے غیر محرم میت دا چہرہ ویکھنا عورت واسطے حرام ہے مردو تساں ہی سنو مرد واسطے بھی یوں مسئلہ ہے اپنی قوم قبیلے تے برادری وچ عورت فوت ہو گئی ہے فوت ہونے والی عورت غیر محرم ہے برادری دے وڈیرے بندے واسطے مرد واسطے موت تو بعد غیر محرم عورت دا چہرہ ویکھنا حرام تے گناہ ہے سانو چہرہ تا بھی کھوا جی منہ تا بھی کھوا اگو غیر محرم ہے پتہ کیتے سا عورت دے جسم دا پردہ آواز دا پردہ نام دا بھی پردہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التصفیق للنساء آپ نے فرمایا صحابہ تو ہاتھاں تے ہاتھ کوئی نہ مارنے سبق یاد ہے جی تو سندر سبحان اللہ آنکھڑی آئی یہ تا عورتاں واسطے مسئلہ ہے عورت ہاتھ دے اتے ہاتھ مارے اور مسئلہ سنو کوئی فوت ہو گئی ہے ابا ہے بیٹا ہے عورت واسطے مسئلہ گھر بہ کے دعا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے حضرت فاطمہ بیٹی گھر کوئی نہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انتظار ویچا لاغا قدرے بی بی فاطمہ دی پئیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے حدیث لفظ سنو بیٹی کدے گئیاں میں کڑے پاس سوار آئی حضرت فاطمہ کی دی ابا جان اے نال میرے پڑوس وچ بندہ فوت ہو گیا ہے اس دے گھر تعزیت افسوس واسطے گئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اے مینوں دس مرن والے دی قبر دی زیارت تے تا کوئی نہ گئی حدیث سنو حدیث ساڈی ماں بہن کو سڑے گھر بن کے آپ نے فرمایا مرن والے دی قبر تے تا کوئی نہ گئی حضرت فاطمہ بیٹی جواب دیتے ابا جان میں مرن والے دی قبر تے کیویں جا سکدی ہم مینوں تہاڈی حدیث پاک یاد ہے لعن رسول اللہ زائرات القبور جڑیاں بیبیاں قبراں دی زیارتاں تے جاندیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجے دے میں کیویں قبر تے جا سکدی ہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرها لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تے لعنت علی گل سنی ہوئی ہے کہ بیبیاں قبراں دی زیارتاں تے میں نے انہاں تے اللہ لعنت بھیجے دے اج ہور گل سن لے اگر تو مرن والے دی قبر دی زیارت تے گئی ہوندی تینوں جنت دی خوشبو سگنا بھی نصیب نہ ہوئے ہا
یہ اہل بیت دی سیرت اس سیرت تو انہوں پردے جو رکھا گیا ہے اے سیرت تو انہوں نہیں سنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ تو صحابہ دے ہاتھ نہ مارنے تو سبحان اللہ کھڑی ہے اچھا ایک غلطہ ہو گئی صحابہ حضرت صدیق اکبر نوام نے فرمایا میں جس میں نے اشارہ کیتا ہے تو نماز پڑھائی رکھ سبق بھول گیا یاد تو کیوں پیچھو تے ہٹا ہے حضرت صدیق اکبر دے لفظ بخاری شریف وچ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو اشارہ کا کیتے جو نماز پڑھائی رکھا میں پیچھے نماز پڑھنا چاہنا لیکن میں صدیق اکبر دا ضمیر گوارا نہیں کرے دا جو نبی پیچھے ہوئے تے صدیق اگے ہوئے جتنا تسا موجود ہو صدیق اکبر اگے ہوئے میرا ایمان نہیں منے دا آپ دی عظمت واسطے میں پیچھے تے ہٹایا آپ دی عزت واسطے صدیق اکبر پیچھے تے ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفعت بلندی نو ویکھ کے صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے جتے آمنہ دلال موجود ہو میرا اور کسی نو مسلے دے کھلومن دی اجازت نہیں ہو سکتی اے عزت حضور دے ہونے صدیق اکبر بھی مسلح چھوڑ دیتا ہے تے دل وچ عزت آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی تو اللہ اس طرح دے تاج پوانے نا یہ دسترخوان ہے ایران دا ملک حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے آتش پرست اگدی پوجا کرنے والے سردار بیٹھے نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گئے ان ایران وچ کھانا کھاندے بیٹھے نا بڑے بڑے سردار غیر مسلم بیٹھے بیٹھے نا روٹی دا لقمہ ہاتھ وچ تلے ڈھے پیے حضرت حذیفہ چاہ کے صاف کر کے کھاون لگے پیچھے نوکر کھلوتا حضرت ایک پہ کریں دے ہو ڈٹھا ہے لقمہ کھمڑ لگے ہو ایک غیر مسلم ایران دے سردار کے آنکھ سے نا عزت بیستی دا مسئلہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آتروں کو سنت حبیبی لہاؤلاء الہمکا میرے نوکر کے غلام تو آپ نے ڈٹھا ہے لقمہ چاہ کے نہ کھاؤ عزت بیستی دا مسئلہ ہے تینو عزت دی پرواہ میں حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت لحاظ سبحان اللہ انہاں بے وقوف غیر مسلم سرداراں نو خوش کرن واسطے اپنے محبوب آمنہ دلال دی سنت نو کیویں چھوڑ دیواں انہیں اس طرح نہیں صحابہ نصیب ہویاں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ پتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا یہ پوائنٹ یاد رکھا ہے عزت اس نو ملنی ہے جس سے دل وچ آمنہ دلال دی عزت ہوئی